رمضان روزے ہونے نے تو معافی مانگ لینی. پھر بندے پوچھتے ہیں ذاکر صاحب، پھر پوچھتے کیا لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی کام دسو نے چنگا جیا، کوئی عمل بتائیں، کوئی اچھا سا کام بتائیں وہ کریں. تو مولوی دی دوڑ مسجد تک رہی ہے، مولوی کہتا نماز پڑھیا کر. ایسے ہے جی. یہی 3 سوال حضرت عبداللہ ابن عباس جو پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جنہیں صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. نہیں غور کیا آپ نے، میں نے عرض کیا صحابہ میں سے جنہیں سب سے زیادہ قرآن تھا یاد تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے. شیعہ سنی تسلیم کرتے ہیں صحابہ میں سے جنہیں سب سے زیادہ قرآن یاد تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے. اور ان کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ صحابی پیغمبر بھی تھے، کہتے ہیں یاد بھی سب سے زیادہ قرآن تھا. پیغمبر کے زمانے میں حافظ قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے. میں تشریح اس طرف نہ جاؤں کہ یہ پیغمبر کے زمانے میں حافظ قرآن بھی مفسر بھی قرآن بھی تھے. ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن کسی نے سوال کیا اے حضرت عبداللہ ابن عباس بتائیں ہمیں کہ دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن کون سا ہے، عبادتوں میں سب افضل ترین عبادت کون سی ہے، اور مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ کون سا ہے. یہ 3 سوال، یہی جواب اور میں آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں کہ دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سنو، دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. شب جمعہ ہے، کل جمعہ کا دن ہے، افضل ترین دن ہے. کہا کہ سب سے افضل دن ہے جمعۃ المبارک. جیسے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اہل علم ہیں کہ دنوں میں افضل ترین جمعہ کا دن ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا مولا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ پیسے نہیں، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا. جیسے آج کل مہنگا ہو گیا، حج بڑا مہنگا، تو کہتے ہیں جی جناب نہیں جا سکتے. تو معصوم نے ارشاد فرمایا اگر تو حج پہ نہیں جا سکتا تو جمعے کی نماز میں چلا جایا کر. غریبوں مسکینوں کا یہ بھی حج ہے، تو جمعے میں جاؤ. جمعہ کا دن سب سے افضل ترین دن ہے. دوسرا سوال کیا کہ مہینوں میں افضل ترین مہینہ کون سا ہے، تو جناب نے فرمایا کہ مہینوں میں افضل ترین مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے. رہ گئے کوئی 13-14 دن میرے خیال میں، یاد کر دے ہو پہ تسی بڑا. ماہ رمضان المبارک افضل مہینہ. اور اس کے بارے میں یہ روایت ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان کہ ماہ مبارک آئے گزر جائے، عید والے دن اگر اس بندے کے نامہ اعمال میں 1 گناہ بھی باقی ہے تو بدبخت انسان ہے. باقی سارے معاف کرا لے، 1 بھی باقی رہ جائے تو نبی فرماتے ہیں وہ بدبخت انسان ہے. فرمایا کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان المبارک. اس کے بعد سوال کرتے ہیں مولا عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز پنجگانہ کو وقت پر ادا کرنا. یا علی چونکہ یہ اصالہ ثواب کیا پروگرام ہے تو میں نے اسی لیے یہ موضوع شروع کیا ہے. افضل ترین عبادت نماز پنجگانہ، سارے بولے ذرا، پنجگانہ وقت پر ادا کرنا افضل عبادت ہے. میں نے اگلے دن وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی نا کہ جبرائیل نے عرض کیا مالک سے کہ مالک میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کر عبادت. حضرت جبرائیل نے 40,000 سال اللہ کی عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد سر اٹھایا، کہا مالک کیسی ہے میری عبادت. آواز قدرت جبرائیل بڑی پیاری عبادت ہے لیکن سن لے تو بھی کہ تو نے اتنی 40,000 سال عبادت کر کے اپنی عبادت پہ فخر کیا. سن میں ایسی امت پیدا کروں گا کہ جس کے بندے 2 رکعت فجر سے پہلے 2 نفل ادا کریں گے وہ تیری 40,000 سالہ عبادت سے زیادہ افضل ہوں گے. مہربانی جی. یا یعنی یہ واجب نہیں کہا میں نے، یہ نفل کا ثواب ہے تو واجب کا کتنا ثواب ہوگا. یہ نافلہ کا اتنا ثواب ہے، واجب کا کتنا ہے. نفلہ کا ثواب ہے پیر جی، جڑا اٹھے گا وہی لے گا نفل بھی. توجہ چاہوں گا. اچھا جمعہ کا دن افضل دن، رمضان المبارک افضل ترین مہینہ، عبادتوں میں افضل عبادت نماز پنجگانہ کا وقت پر ادا کرنا. یہ 3 سوال 3 جواب سنے. اتنے میں دروازے پہ خیبر گیر، والد شبر الشبیر، اللہ کا غضنفر، کعبہ کا گوہر، رسول کا داماد، مسند قداوت کا شہنشاہ، جج، بیواؤں کا آسرا، غریبوں کا سہارا، علی ابن ابی طالب آتے ہوئے دکھائی دیے. عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ مفسر قرآن ہے، وہ ناطق قرآن ہے. پیر جی یہ مفسر قرآن ہے.
وہ ناطق قرآن ہے. اٹھ گئے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک سوال کیا جاتا تو اس کا جواب یہی تھا جو عبداللہ ابن عباس نے دیا ہے. لیکن اگر یہ 3 سوال مجھ علی ابن ابی طالب سے پوچھے جاتے کہ مولا بتائیے، اگرچہ وہ جواب اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اگر علی سے پوچھا جاتا کہ مولا بتائیے کہ دنوں میں افضل دن کون سا ہے، علی فرماتے ہیں اگرچہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، افضل ترین دن ہے، لیکن علی سے اگر پوچھا جاتا کہ مولا افضل دن کون سا ہے، امام فرماتے ہیں تیرا ہر وہ دن افضل ہے جس دن تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اللہ کی نافرمانی نہ کرے.